الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ یہ پتھر کوہ طور کا پتھر ہے جو کہ اللہ کی قدرت بھی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے۔ تو یہ بیک وقت معجزہ بھی ہے اور قدرت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ویسے بھی ہر معجزہ اللہ کی قدرت ہوتا ہے اور ہر کرامت ولی کی وہ اس کے نبی کا معجزہ بھی ہوتا ہے، یہ ذہن میں یاد رکھیں۔ اچھا، یہ پتھر کیا ہے، اس کی کہانی کیا ہے؟ یہ کوہ طور جو کہ مصر میں وادی سینا میں ہے وہاں پہ، اور یہ وہ پہاڑ تھا، اس پہاڑ کا پتھر ہے جس پہ اللہ جل شانہ نے تجلی کا عکس گرایا تھا اور وہ سارا پہاڑ جل گیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں تھے جوانی کے ہاتھ میں، تو ایک دفعہ ایک جھگڑا ہو رہا تھا راستے میں، اور یہ نبی جو ہوتے ہیں، جو مصلح ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، یہ کوئی بھی بری چیز دیکھ نہیں سکتے، یہ ہمیشہ جا کے اس کو ہاتھ سے، زبان سے یا کسی بھی طریقے سے جو اچھا طریقہ ہوتا ہے اس سے اس کو روکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ دو بندوں کا جھگڑا جو تھا وہ چھڑانے کے لیے، وہ جو زیادہ ظلم کر رہا تھا اس کو مارا، ایک گھونسا مارا تو وہ مر گیا، اور اس پاداش میں جو ہے فوجیں فرعون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے نکلی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے وہاں سے چل پڑے۔ وہ آئے سعودی عرب۔ سعودی عرب میں ایک علاقہ ہے مدین پہنچے، تھکے ہارے، بہت دور ہے یہ، آپ گوگل نکال کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ بہت دور ہے۔ مدین پہنچے وہاں پہ، تو وہاں پہ دیکھا کہ کچھ خواتین سائڈ پہ کھڑی ہیں اور کچھ نوجوان جو ہے وہ پانی بھر رہے ہیں کنویں سے، اور ہلا گلا بھی کر رہے ہیں آپس میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان خواتین سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں یہاں سائڈ پہ کھڑی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پہلے ہم جو ہے یہ جو لڑکے ہیں پہلے یہ پانی بھریں گے، اس کے بعد پھر ہماری باری آئے گی اور پھر ہم ان کا بچا کچا پانی جو ہے وہ استعمال کریں گے، کیونکہ ہمیں طاقت ہی نہیں ہے پانی بھرنے کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکوں کو ہٹایا اور ان کے لیے پانی بھرا، اور وہ لڑکیاں گھر گئی ہیں اور اپنے والد کو بتایا۔ ان کے والد کون تھے؟ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ضعیف العمر ہو چکے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ جو بچیاں تھیں، ان میں ایک حضرت صفورہ تھی۔ انہوں نے اپنے والد کو بتایا کہ ایسا نوجوان ہے، قوی بھی ہے اور اچھا بھی ہے، نیک بھی ہے، آپ کیوں ان کو اجر نہ دیں؟ تو حضرت شعیب نے کہا کہ ان کو بلا لائیں۔ جب وہ گھر آئے ہیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ 8 سال یا 10 سال یہاں پہ گزاریں، اور میں اپنی بچیوں کا نکاح کر دوں گا پھر آپ کے ساتھ۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ 8 سال، 10 سال یا 20 سال گزارے ان کے پاس۔ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی شادی ہوئی، اور وہ حاملہ تھی۔ جب یہ واپس مصر کی طرف چلے ہیں تو راستہ بھٹک گیا ان سے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہیں لے کے آنا تھا وادی سینا میں۔ یہ جو ہے شرم الشیخ سے آگے جو ہے ایک شہر ہے ان کا مصر کا، ذہب کے نام سے، اور ذہب کے ساتھ جو ہے یہ طور سینا پہاڑ جو ہے آباد ہے۔ یہ وہاں پہنچے ہیں تو وہاں پر سردی کی رات تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو ان کے عیال تھا ان سے کہا کہ آپ یہاں بیٹھیں، اور اوپر مجھے جو ہے کچھ آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں جا کے آپ کے لیے جو ہے کچھ اگر ہو سکے تو میں کچھ آگ لے کے آؤں تاکہ آپ لوگ بھی یہاں سے گرمائش لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے اوپر گئے ہیں، اور جب وہاں قریب پہنچے ہیں تو دیکھا کہ ایک پودا ہے جس کے اوپر نور ہے۔ تو آپ تھوڑے سے گھبرائے بھی، تو حضرت جو پودا تھا، جو وہاں نور تھا، اس سے آواز آئی کہ موسیٰ اپنے جوتے اتار دو، تم بڑے ہی مقدس وادی میں ہو، اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے باتیں شروع کر دیں، اور اس نور سے آواز آئی کہ میں ہی تمہارا اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس طرح پھر بات چیت ہوئی۔ تو اس طرح کی بات چیت حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر آیا کرتے تھے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست نہیں بلکہ پردے کے پیچھے سے بات کرتے تھے، یہ بھی وحی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا ایک دن کہ اے باری تعالیٰ، مجھے اپنا آپ تو دکھا، میں دیکھوں اتنی پیاری آواز ہے، تو عظمت عاشق ہیں، پیغمبر تھے وہ، تو مجھے اپنا آپ دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دیکھ نہیں سکتے، یہ جو سامنے پہاڑ ہے، اگر یہ پہاڑ جو ہے
یہ رہ گیا تو پھر جو ہے تم بھی دیکھ سکو گے۔ اس طرح وہ جو نور تھا اس سے ایک عکس نکلا ہے تجلی کا اور اس پہاڑ پہ گرا ہے۔ ہم جب مصر میں تھے تو بچے جو تھے وہ اب خچروں پہ لے کے آ رہے تھے، پتھر لے کے آ رہے تھے، اور میں نے کہا یہ پتھر جو آپ لے کے آتے ہیں کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ یہ تو کوئی 20 کلومیٹر تک سارے کے سارے پہاڑ جلے ہوئے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ایک ہی پہاڑ ہوگا، ایسا نہیں ہے، یہ کوئی 20 کلومیٹر تک سارے کے سارا سلسلہ، پہاڑی سلسلہ جو تھا وہ سارا جل کے بالکل راکھ ہو چکا ہے۔ ہمارے پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ جیسے یہ سرما بن چکا ہے۔ سرما لازمی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا نور ہے اس میں، تو سرما تو ہے، جیسے خاک مدینہ شفا ہے اس میں، وہ بھی سرما ہے۔ تو سرما تو ہے لیکن ویسے سرما نہیں ہے جو سے عام ہمارے سرما یہاں ہوتے ہیں، تو وہ پہاڑ جلے ہوئے ہیں۔ اب وہاں پہ آج کل کیا ہوتا ہے؟ آج کل یہ وہاں پہ جو کوہ طور کے اوپر یہاں یہودی بھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ عیسائی بھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ ہمارے پیغمبر تھے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے پیغمبر ہیں، وہ بھی مانتے ہیں۔ مسلمان بھی آتے ہیں جو ہم تو تینوں کو مانتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے مجوسی بھی آتے ہیں، جس کو یہ جو زردشتی ہوتے ہیں یہ سورج کو کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ لوگ بھی وہاں آیا کرتے ہیں۔ وہ سب کے ہاں یہ کوہ طور پہاڑ جو ہے مقدس پہاڑ ہے۔ اس کے اوپر ایک چرچ بنا ہوا ہے بہت بڑا، سانت کاترین کے نام سے، آپ سرچ کریں گے گوگل پہ تو آ جائے گا۔ سینٹ کیترین جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک چرچ ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط مبارک بھی پڑا ہوا ہے، خط جس کی تحقیق بھی ہو چکی ہے، تصدیق بھی ہو چکی ہے، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیسہ والوں کے لیے جو کاہن تھے ان کو امن نامہ دیا تھا کہ یہ امن ہے کہ مسلمان جو ہے آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، اور وہ امن نامہ انہوں نے لٹکایا ہوا تھا۔ اب بہت بڑا ایک شیشہ لگایا انہوں نے، الماری بنائی ہے اور اس میں اس کو لٹکایا ہوا ہے، اس خط کو۔ گوگل پہ آپ کو مل جائے گا، آپ لکھیں نا لیٹر فرام دی پروفٹ محمد، اس طرح کچھ ہے، آپ چیک کریں گے تو آ جائے گا، خود ہی آ جائے گا، ایک ہی لیٹر وہ آپ کو سامنے آئے گا۔ تو وہ جو چرچ بنا ہوا ہے، پھر آپ اوپر جاتے ہیں تو وہ یہ پتھر آپ کو ملتے ہیں۔ اب کیا ہے جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک تصویر سے قریب سے بھی دکھاؤں گا میں آپ کو، یہ جو پتھر ہے، اس پتھر کے اوپر نا ایک پودا ہے۔ اس پودے یہی لگتا یہ ہے کہ یہ وہی پودا ہے جس سے وہ نور نکل کے اس پہاڑ پہ آ کے گرا تھا۔ تو وہ جو پودا ہے اس کے اوپر ثبت ہو چکا ہے بالکل۔ آپ یہ جو پتھر ہوتے ہیں اس کو توڑیں گے، اندر سے یہی پودا نکلے گا چاروں طرف، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ہر طرف میں وہی پودا ہے، ہر طرف۔ اس کو آپ اگر سرچ کرنا چاہیں گوگل پہ تو آپ لکھیں برننگ بشز کے نام سے، برننگ ٹری کے نام سے یا برننگ بشز کے نام سے آپ کو ملے گا۔ یہ پودا جو ہے ابھی بھی اس سینٹ کیترین جو چرچ ہے اس میں لگا ہوا ہے، لوگ اس کی زیارت کرتے ہوتے ہیں، مقدس ہے یہ بھی۔ تو ہم ویسے جو ہے جایا کر کے وہاں دیکھتے ہیں تو یہ پودا بھی ہے وہاں پہ، اور یہ جو پتھر ہے یہ آپ کو وہاں پہ بکثرت مل جاتے ہوتے ہیں۔ میں بہت سارے لے کے آیا تھا اور دوست احباب کو دیے، اب میرے پاس اپنا ہے بھی نہیں، یہ میں آپ کو دکھانے کے لیے کسی اور سے لے کے آیا ہوں۔ تو یہ جو پتھر ہے اصل میں یہ معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور ان کو خوارق عادات کہا جاتا ہے، یعنی یہ معمول سے ہٹ کے ایک کام ہوتا ہے جس کو جو اگر نبی کے ہاتھ سے ہو تو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری محبت کو اور زیادہ کرے پیغمبروں کے ساتھ، اور ہمیں ادب سکھائے اور ادب دے، تاکہ ہم جو ہے پیغمبر کے ساتھ اور ان کے اہل بیت کے ساتھ جو ہے باادب ہو کے رہیں، ان سے محبت ہماری ہو، اور محبت سے آگے جا کے عشق ہونا چاہیے انبیاء کرام سے بھی اور ان کے اہل بیت سے بھی۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔